Well, a lot of us, including myself, that is, when I began teaching, the hope was that science teaching would be something like a Trojan horse. And as you all remember, something like a few thousand years ago, the city of Troy had been surrounded by the Greeks, and the Greeks surrounded it for 10 years, and they couldn't get in. And then they made that marvelous horse, and the Trojans pulled it in, and then out came the Greek crack warriors, and, well, they took over Troy. So the hope was that, okay, this Trojan horse of science will get into the citadels of conservatism and launch those crack warriors from inside. That is, that idea of rationality, that idea of logic and reason reigning in the universe. Well, it hasn't happened. یہ ہیں ہم سب کے مانے جانے جناب پرویز ہود بھوئی صاحب، جو کہ اپنے منہ سے اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے سائنس کو ٹروجن ہورس بنا کے اس کے یعنی کہ سائنس کی آڑ میں ہم نے لوگوں کو مذہب اور خدا سے دور کرنے کی کوشش کی. ٹروجن ہورس کیا ہے، اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. ضمنی طور پہ عرض کروں، اگرچہ پرویز صاحب نے خود بھی بتا دیا کہ بیسیکلی جو ایک متھ ہے جو گریک ہسٹری میں میتھولوجی میں ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑا گھوڑے کا مجسمہ بنا کے گریکس نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا، اور پھر ٹروجنز جو تھے وہ باہر آئے. انہوں نے دیکھا کہ گریکس تو چلے گئے ہیں، اور یہ فتح کی نشانی کے طور پہ گھوڑا انہوں نے دیکھا، اور اسے یعنی فتح کی نشانی کے طور پہ اسے اندر لے گئے، اور پھر اس میں سے گریکس باہر آئے اور اس شہر پہ قبضہ کیا وغیرہ. تو یہ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سائنس کی آڑ میں لوگوں کو یہ ہم نے کوشش کی کہ ہم انہیں بتائیں لوگوں کو کہ دنیا میں جو ہے وہ اس وقت منطق اور توجہ اور بیسیکلی ان جیسی چیزوں کا دور دورہ ہے، آپ مذہب سے آپ نکلیں. نا اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ آپ میں کہاں سے یہ فکری یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ آپ منطق اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ مذہب کو نہیں مان سکتے یا دین کو نہیں مان سکتے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیو اے کنورسیشن ود یو پرویز صاحب. اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے تو میں بالکل دور کرنے کو تیار ہوں انشاءاللہ. لیکن قطع نظر اس بات سے میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو ان کا ہٹ اسکواڈ میرے پیج پہ آئے گا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں جو لوگوں کو سائنس سے دور کر رہے ہیں اور آپ ان کا مذاق بناتے ہیں، اور آئی ووڈ امیجن کہ بالکل ٹھیک بناتے ہیں، اور صحیح ہے، آپ دین اور سائنس کو اگر انکمپیٹیبل کر کے دکھائیں گے تو یہ تو آپ کی زیادتی ہے. تو ہم بھی اس مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کہتے ہیں. لیکن ایک آدمی سائنس کی آڑ میں لوگوں کو اگر اللہ سے اور دین سے دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ کیسے ریزنیبل ہو سکتا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ سوائے اس کے کہ ایک نے داڑھی رکھی ہے، ایک نے داڑھی نہیں رکھی، ایک کا رجحان زیادہ عربی کی طرف ہے، دوسرے کا زیادہ انگریزی کی طرف ہے. اس کے علاوہ فکری دہشت گردی میں دونوں ایک جیسے ہیں، جہالت میں دونوں ایک جیسے ہیں. تو پھر کس وجہ سے ہم پرویز صاحب کا، اور یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بڑی دفعہ کہا ہے کہ یہ اندر سے بدنیت آدمی ہیں، یہ سائنس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے. اور ان کا ہٹ اسکواڈ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کو تو غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ تو ایسا نہیں ویسا نہیں. ناؤ یو ہیو ہرڈ فرام دا ہارسز ماؤتھ. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جانی تھی یا نہیں جانی تھی. آئی ڈونٹ نو ایسا انہوں نے کیوں کیا. لیکن اس سے زیادہ واشگاف الفاظ میں کوئی آدمی اپنے جرم کا اقرار نہیں کر سکتا. آپ سائنس کے ٹیچر ہیں اور لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایون پٹ دیز ٹو تھنگس ٹوگیدر؟ سائنس کا کیا، کون سا سائنس کی ایسی برانچ ہے جو وجود الہی کو نگیٹ کرتی ہو؟ I'm genuinely interested in having this conversation. Genuinely I am. یعنی کہ 2-4 ٹرمز اگر آپ کو آتی ہیں تو میں اس کو میں انٹرٹین نہیں کروں گا. آپ بات کرنا چاہتے ہیں کریں. اور میں بار بار آپ کو پرویز صاحب اور جو آپ کے جاننے ماننے والے ہیں، میں ان کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک اچھی گفتگو سے ہم ایک دوسرے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ اس طرح کی بدنیتی کرتے رہیں گے اور جب تک ہمارا میڈیا آپ کو دانشور بنا کے ہمارے منہ پہ ملتا رہے گا، یہ جواب آپ کو ملتے رہیں گے. یو کان گیٹ اوے ود دیز تھنگس. سائنس کی آڑ میں اتنی بڑی بدنیتی، شرم آنی چاہیے آپ کو سر، شرم آنی چاہیے.